اور یہ جو بچہ آج حافظ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اسے قبول فرمائے، بے انتہا قبول فرمائے، اور اس کے والدین کو اور جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے ان سب کو حق تعالی شانہ قبول فرمائے، اور اس بچے کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ مگر میں اس بچے کے والد کی خدمت میں، اس بچے کی والدہ کی خدمت میں، اس بچے کے سرپرستوں کی خدمت میں، اور ان سب ماں باپ اور ان سب سرپرستوں کی خدمت میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں جن کے بچے حافظ ہو رہے ہیں کہ بچے کو حافظ بنا دینا کافی نہیں ہے۔ بچے کو حافظ بنا دینا کافی نہیں ہے، حافظ ہو جائے اس کے بعد حافظ بن کر رہے اور حافظ بن کر مرے، تب جا کر کے قیامت کے دن یہ کام آئے گا۔ اگر حافظ ہو گیا، حافظ ہونے کے بعد حافظ رہا نہیں، حافظ رہا نہیں، تو اس کی تو پکڑ ہوگی اور ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ ماں باپ کو اتنی محنت کرنی چاہیے بچے کو حافظ رکھنے کے لیے جتنی وہ کر سکتے ہیں، ان کی ساری کوششوں کے باوجود بھی بچہ اگر قابو میں نہ رہے تو پھر ماں باپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ امت میں اس زمانے میں دو چیزیں، دو عبادتیں فیشن ہو گئی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانا فیشن ہو گیا ہے اور عمرہ کرنا فیشن ہو گیا ہے۔ جس کو دیکھو عمرے پہ جا رہا ہے، جس کو دیکھو عمرے پہ جا رہا ہے۔ امت عمرے پہ عمرہ کر رہی ہے مگر ان کی واپسی کے بعد دیکھو تو زندگی میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ اور حافظ بنانا فیشن، بس اتنا چاہتے ہیں کہ بچہ کسی طرح والناس تک پہنچ جائے، جلسہ ہو جائے، دعوت ہو جائے اور لوگوں میں ذرا واہ واہ ہو جائے کہ فلاں چودھری صاحب کا بیٹا حافظ ہو گیا ہے، فلاں کا بیٹا حافظ ہو گیا، فلاں کا بیٹا حافظ ہو گیا۔ بس حافظ کا ٹائٹل مل گیا، مگر اس بیچارے سے اگر مغرب کی نماز بھی پڑھوانے کی کوشش کرو تو 1 سال کے بعد مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھا سکے گا۔ وضو طہارت کے مسائل سے واقف نہیں ہمارے بچے جو حافظ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں اور غیر حافظوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ صرف حافظ قرآن تھے اور جامعہ حسینیہ راندر میں پڑھتے تھے۔ حفظ قرآن کے بعد انہوں نے عربی میں داخلہ لیا اور تقریباً کافیہ تک ان کی تعلیم ہوئی تھی، پھر صحت نے ساتھ نہیں دیا تو جامعہ حسینیہ کے محتمم صاحب کے حکم کی وجہ سے تعلیم کو منقطع کر کے مٹواٹ میں امام ہو گئے، بالکل جوانی کے عالم میں۔ جوانی تھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنریشن ہے میرے بھائیوں، اس زمانے میں جو صرف حافظ ہوتا تھا، حافظ، اس کی زندگی علماء جیسی ہوتی تھی۔ یعنی اس جنریشن میں کلچر ایسا تھا کہ جو حافظ قرآن ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ہی از ڈفرنٹ فرام ادرس بیکاز ہی از حافظ آف دا قرآن۔ جیسے ایک عالم الگ ہوتا ہے تو حافظ الگ ہوتا تھا، حافظ علماء کی طرح ہوتا تھا۔ اور ہمارے زمانے میں آپ دیکھیے مسجد میں کتنے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر داڑھیاں نہیں ہوتی، ان کے لباس کو دیکھیں تو بالکل غیر حفاظ جیسا، ان کو گھومنے پھرنے کی میں دیکھو تو بالکل غیر حفاظ جیسا، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی باڈی لینگویج، اس کا بیہیویئر، اس کے اخلاق بالکل غیر حفاظ جیسا۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ کوشش یہ کرو کہ ان بچوں کے پیچھے محنت ہو، اور ہمارے زمانے میں ہمارا تجربہ یہ ہے، ذاتی تجربہ، اس لیے کہ ملک میں گھومنا بھی بہت ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ٹچ میں بھی بہت آتے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں۔ ماحول باہر کا اتنا خراب ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو حافظ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے اور اس کی برکت سے آپ بھی کامیاب ہوں، تو اسے حافظ باقی رکھو۔ اور حافظ باقی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ابھی اس وقت سمجھ میں آتا ہے، الا ماشاء اللہ، اکثر لوگوں میں ایک ہی، اسے کسی مدرسے میں بھیج دو فل ٹائم میں اور عالم بنا دو۔ عالم اگر بنے گا تو حافظ رہے گا، اگر عالم نہیں بنائیں گے تو حافظ باقی نہیں رہے گا۔ بہت کم 100 میں سے 500 میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا جو عالم نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی اپنے حفظ کی حفاظت کر سکے گا، اور وہ بھی اس وجہ سے حفاظت کر پائے گا کہ یا تو دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگ جائے گا تو وہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے محفوظ رہ جائے گا، یا کہ کسی شیخ سے منسلک ہو جائے گا تو شیخ کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گا، ورنہ اگر عام حالات میں چھوڑ دو تو بچہ جو ہے وہ اپنے حفظ کو باقی نہیں رکھ سکتا۔
تو سب ماں باپ کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ بچوں کو حافظ بناؤ، اور حافظ بنانے کے بعد حافظ رکھو. اور حافظ رکھو کب تک؟ جب تک کہ اس کا آخری سانس نہ نکلے. اور اس وقت تک اگر اسے حافظ رکھا تو انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ آپ کو یاد کرے گا، قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچائے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.